سب سے پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا یہ کام، میرے سے بڑے بھائی اللہ، ہمارے نبی ہمارے لیے قربان ہو گئے، دن راتوں کی نیند خراب کر دے کہ ہماری امت ایک ہو جائے۔ ہم کتنا مختلف ہو گئے، اپنے آپ میں بٹ گئے، دھکے ٹھوکریں کھا رہے، ہم سے لوگ کی باتوں کا نہ مان گئے، گھر سے نکالے جا رہے، مسلمانوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں اور میرے پیارے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وصیت ضرور آپ سنیے، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس زمانے میں، اس ماحول میں جو ابھی انڈیا میں اور ہر ایک جگہ انسان پوری دنیا میں جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، 3 وصیت ضرور سنیے گا اور آگے شیئر ضرور کیجیے گا، وہ آپ کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فکر ہے کہ ہر ایک ایمان والا، ہر ایک اللہ کے بندے ایک امتی بن جائے۔ مطلب کہ پٹھان، خان، شیخ، جولہا وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے ایک امتی بن جائے۔ پہلی وصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی کہ سارے ایمان والے ایک امتی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ایک امتی، پہلی وصیت۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، جب ایک سب مل کر رہتے ہیں تو کوئی پوری دنیا والے چاہے جتنے باطل کچھ بھی کرتے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی تھی، اور یہ ہمارے بڑوں نے بتایا مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، یہ بتاتے تھے کہ ہماری فکر ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر ایک ایمان والا ایک امتی بن جائے، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت تھی کہ ان امتی کو ایک دینی ماحول ملے، چاہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے گاؤں والے کو، اپنے شہر والے کو، اپنے ملک والے کو ایک ماحول ضرور ملے، دینی ماحول ملنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں غیروں نے، جسے اسلام کے باطل نے، اسلام کو جھکانے والے، اسلام کے مٹانے والے اور اسلام کو تار تار کرنے والے نے اپنی نیندوں کو حرام کر کر اپنے بیوی، بچوں، بیٹیوں، بہو کو عزت کو تار تار کر کے آپ کے اسلام کے، آپ کی جو ایمان کی وہ تار تار اور توڑنے پر اور مطلب جھکانے پر ہر ایک چیز کو قربان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی ماحول ضرور بنانا، دین کی ماحول ضرور بنانا میرے بھائی، دین کو اگر جس قوم میں دین کا ماحول نہیں بنا وہ قوم زندہ نہیں ہے، وہ قوم زندہ نہیں ہے۔ دین کے جو دشمن ہو وہ اپنے دین کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے دین کو جھکانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کہ اسلام کس طریقے سے ایک اچھا، ایک حق، ایک اچھے مذہب کو جھکانے کے لیے گندے چیزوں کا استعمال کر کے آپ کو جھکانے پر مجبور کر دیا، آپ کو دلوں سے ایمان کو مٹانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ ماحول سوچتا ہے، ان کی دماغ یہ ہے کہ جب تک اس ایمان والے، یہ مسلمان کے اور یہ دین والے کے دل میں ایمان کی اور اسلام کی اور اچھے دین کی ماحول ملے گا تو یہ کبھی نہیں بگڑ سکتا۔ تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ دین کو، ماحول کو توڑ دیا۔ اس کے بعد ہر ایک کو انفراد، الگ منفرد کر دیا، مختلف کر دیا کہ تم شیخ ہو، تم پٹھان ہو، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم سنی ہو، تم علی کو ماننے والے ہو، تم اس کو ماننے والے، تم اس کے ماننے والے ہو، سب کو منفرد کر دیا، الگ کر دیا۔ ان کی جو چال تھی وہ اپنے کامیاب ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ امتی بنے اور ان کو دین کا ماحول ملے۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جان ہے نا، یہ جان یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے جنت کے بدلے میں ہمیں خرید رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 3 وصیت کو ضرور اپنے دلوں میں رکھ کر اور دوسرے تک پہنچائیے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے پہنچائیے گا، اپنے دلوں میں دھیان میں رکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وصیت اپنے صحابہ سے کیے تھے کہ میرے صحابہ یہ بات اپنے بھائیوں سے لے کر بھائیوں تک پہنچاتے رہنا۔ ہر ایک صحابہ نے اپنے کام کر دیا اور ہر ایک صحابہ نے اپنے عمل کیا اور زندگی میں لائے۔ ہماری امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی، کتنی راتیں،
कितने टाइम इस उम्मती के लिए रो रो के अपने कुर्बान कर दी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। हमारे आप सल्लम क़यामत के सारे नबी अपनी करेंगे नफसी नफसी, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती उम्मती, उस वक्त ऐसा हश्र होगा कि कोई अपने बच्चों बीबी किसी को नहीं पहचानेगा, सब अपने नफसी नफसी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले मुझे बचा ले। उस वक्त आवाज़ आएगी उम्मती उम्मती। हमारे नबी ऐसे प्यार करते हैं, और क्या हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 वसीयत को पूरा नहीं करेंगे? 3 वसीयत को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे? 3 वसीयत को पूरे आलम तक हर एक इंसान तक नहीं फैलाएंगे? ये कितनी कमज़ोरी, कितनी बदबख्ती, कितनी बदकिस्मती की बात है। आप सल्लम की सुन्नतों को तार, गैर मुस्लिमों गैर अवादिरों को तार तार कर दिया, क्या हम उसको नहीं लाएंगे? 3 वसीयत है कि सारे ईमान वाले एक उम्मती बन जाए, जो इस माहौल में होना ही चाहिए, इस जिंदगी में होना ही चाहिए, इस ऐसे माहौल में जो हर एक भाई भाई से जुदा है, बाप बेटे से जुदा है, पड़ोसी पड़ोसी से दूसरा जुदा है। हर एक ईमान वाले ईमान की तो वो है कि कुरान एक, अल्लाह एक, मोहम्मद एक, नबी एक, हर एक, उसके बावजूद हम कितना जुदा है। बस दोस्तों, इस 3 वसीयत को ज़रूर रखिए अपने दिल में और आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपका छोटा भाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि सबसे पहले मुझे करना चाहिए था, सबसे पहले मुझे करना चाहिए था ये काम। मेरे से हो नहीं पाया अल्लाह, मेरे से हो नहीं पाया, मेरे से हो नहीं पाया अल्लाह, प्यारे नबी मेरे से हो नहीं पाया, प्यारे नबी मेरे से हो नहीं पाया, प्यारे नबी मेरे से हो नहीं पाए। हमारे नबी हमारे लिए कुर्बान हो गए, दिन रातों की नींद खराब कर दी कि हमारे उम्मती एक हो जाए। हम कितना मुख्तलिफ हो गए, अपने आप में बढ़ गए, धक्के ठोकरे खा रहे, आपसे लोग की बातों को ना मान कर घरों से निकाले जा रहे, मुसलमानों की इज्जत को तार तार किया जा रहा, आप सल्लम की बातों को नहीं मानकर आप सल्लम हमारे लिए क्या नहीं किए, हम क्या कर रहे। आप सल्लम हमारे आप सल्लम हर एक वक्त हमारे लिए रोते रहते थे कि हमारे उम्मती उम्मती। माफ़ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। उम्मीद है कि आप अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह।